السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیے، گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ پھر بھی بہت سارے سوالات باقی ہیں جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں کوشش کی جائے گی کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جو پوچھتے ہیں حافظ ابو حنظلہ صاحب۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اقامت کس وقت کہنی چاہیے؟ امام صاحب جس وقت مصلی پر حاضر ہو جائیں اس کے بعد میں اقامت کہنی ہے، یا پہلے اقامت کہیں اس کے بعد میں امام صاحب حاضر ہوں؟ تو جی دیکھیے، اقامت ہوتی کیا ہے؟ اقامت دراصل جماعت کے قائم ہونے کا ایک اعلان ہوتی ہے، لہذا امام صاحب جس وقت مصلی پر حاضر ہوں اس کے بعد بھی اقامت کہہ سکتے ہیں، اور اگر اقامت کا وقت ہو چکا ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا ہے، امام صاحب موجود نہیں ہے تو پہلے اقامت کہہ لی جائے، پھر اس کے بعد امام صاحب مصلی پر حاضر ہو جائیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال انہی کا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اس کو زخم لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اس چوٹ سے لگاتار خون نکل رہا ہے اور وہ خون بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہے اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کروں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ خون تو بند نہیں ہو رہا ہے، اور ضروری ہے کہ انسان وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد کوئی وضو کو توڑنے والی چیز نہ پائی جائے۔ اب جس وقت خون نکلے گا تو ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، ایسا جو شخص ہوتا ہے جس کے جسم سے لگاتار خون نکل رہا ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر حافظ صاحب نے جو بتلایا ہے، تو ایسا شخص شرعی طور پر معذور ہے، اور معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا وضو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا بلکہ صرف ایک نماز کے وقت تک رہتا ہے۔ اب یہ شخص جس کے جسم سے زخم سے خون نکل رہا ہے، تو خون نکلنے والے کا وضو ایسا ہوگا کہ فجر کی نماز کا وقت جس وقت شروع ہو اس وقت وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد سنتیں پڑھ لے اور فرض نماز کی ادائیگی کر لے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور جتنے بھی وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے وہ نیک کام کر سکتا ہے۔ اس کا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوگا، یعنی فجر کی نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے لیے اس کا وضو ہوتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ اب ظہر کی نماز کے لیے پھر یہی کرے، عصر کی نماز کے لیے پھر یہی کرے، مغرب کے اور عشاء کے لیے یہی طریقہ اپنائیں۔ تو جو شخص معذور ہوتا ہے شرعی طور پر، تو اس کا وضو صرف نماز کے وقت تک رہتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور دوسری کوئی وجہ نہ پائی جائے، یعنی جسم سے جو خون نکل رہا ہے صرف اس کی وجہ سے اس وقت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ریح خارج ہو جائے یا کوئی دوسری چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی چیز جب پائی جائے تبھی وضو ٹوٹے گا، صرف خون نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں محترم جناب پٹھان الیاس قلم نوری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اسی طرح میت کو غسل دینے کا طریقہ مکمل طور پر سمجھائیں۔ جی دیکھیے، الحمدللہ میت کو غسل دینے کا طریقہ مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا الحمدللہ ایک ویڈیو بھی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر آپ کے سامنے میت کو غسل دینے کا مکمل طریقہ، کفنانے کا مکمل طریقہ، اسی طرح دفن کرنے کا بھی مکمل طریقہ بیان کرے۔ کچھ دیر تک انتظار کیجیے، انشاءاللہ عملی طور پر وہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے الحمدللہ اس عنوان پر ایک ویڈیو تیار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کے نیچے اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کیا جائے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال کرتے ہیں محترم جناب ریاض لاری صاحب۔ وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ کوئی انسان کہیں دور کھانا لے جاتا ہے تو اس میں پیاز
ہرا مرچ یا لال مرچ یا کوئلہ یا پھر لوہے کی کیل وغیرہ رکھ لیتا ہے، اور اس کا جو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن وغیرہ اس کھانے کو خراب نہ کر دے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، تو دیکھیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اگر ہم اپنی پولیتھین میں یا اپنے کھانے کے ڈبے میں کوئی کھانا لے جا رہے ہیں، دور کا سفر ہے، بائک سے جا رہے ہیں، کار سے جا رہے ہیں یا پھر بس وغیرہ سے سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو کھانا ہوتا ہے تو اس کھانے کی حفاظت کی غرض سے ہمارے گھر کی جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں نوجوانوں میں بھی وہ عقیدہ جاری ہو چکا ہے یا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح کا جو عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا کھانا اچھا رہے، خراب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، لیکن ایسے ہی ہم سفر کے لیے نکل چکے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا ہے یا پھر بنا ہوا یا بغیر بنا ہوا کھانا ہے، یا اسی طرح ویج اور نان ویج ہے، تو اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کرنا، اس طرح کے ٹوٹکوں کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ توہمات ہے، بدشگونی ہے۔ تو بدشگونی کی جانب سے جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کا رد کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جنات اور شیاطین کسی بھی کھانے پر حملہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جس وقت ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید ہے، اور یہ سنت طریقہ بھی ہے کہ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ورنہ شیطان شامل ہو جاتا ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ البتہ کھانا اگر آپ کہیں پر لے جا رہے ہیں، سفر کے دوران ہو وغیرہ، تو اس صورت میں اس میں کیل وغیرہ ڈالنا یا کوئلے ڈالنا یا پھر ہری یا لال مرچ کا ڈالنا، یہ سب شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں محترم جناب کنور فیض علی صاحب، اور پوچھتے ہیں مفتی صاحب وسوسوں سے بچنے کی کوئی دعا؟ جی دعا ہے، احادیث مبارکہ میں بہت ساری دعاؤں کا ورد آیا ہے، آپ ان تمام دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری دعائیں پیش کی جائے گی، لیکن فی الحال جو ذہن میں دعا ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک من ان یحضرون، یہ دعا پڑھ لیا کرے، اپنے آپ پر دم کر لیا کرے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا بھی ورد جاری رکھے، اور جس وقت بھی شیطان آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے، کسی بھی قسم کا آپ کی جانب وسوسہ قدم بڑھائے، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے محترم کنور فیض علی صاحب، انہیں کا ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میوزک کسی ویڈیو کی بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ویڈیو ہو جس سے دنیاوی علم حاصل ہوتا ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چل رہی ہو، تو پھر اس ویڈیو کا سننا کیسا ہے؟ جی دیکھیے، بیک گراؤنڈ میوزک ہو یا پھر میوزک ہو یا پھر سانگس ہو، ڈی جے ہو، کچھ بھی ہو جس میں میوزک ہوا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے جن سے بچنا ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو میوزک ہوتا ہے، اس میوزک کے اندر بہت ساری ایسی لہریں ہوتی ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر فٹ ہو جاتی ہے، ہمارے دلوں میں فٹ ہو جاتی ہے، یہ شیطانی وساوس ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ایمان کو سلب کر لینے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہر قسم کے میوزک سے بچے، ہر قسم کے سانگ سے بچے۔ اگر کوئی ویڈیو ایسا ہے جو ٹیک کے اعتبار سے ہو، جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو، یا پھر کسی بھی دنیاوی علوم کے اعتبار سے ہو، اور ویڈیو کے اندر بیک گراؤنڈ میں میوزک موجود ہو، تو آپ اس ویڈیو کو نہ سنیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ویڈیوز ایسے ہو سکتے ہیں جو اسی عنوان پر اور اسی مضمون کو بتلانے کے لیے ویڈیو موجود ہو، ان کو آپ دیکھیں، ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن کافی تلاش کے بعد اور بہت زیادہ جد و جہد کے بعد بھی آپ کو مطلوبہ ویڈیو بغیر کسی بیک گراؤنڈ سانگ کے یا بغیر کسی بیک گراؤنڈ میوزک کے آپ کو نہیں مل پا رہا ہے، تو پھر مجبوری کی صورت میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی سنیں، اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سارا خان کا سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، مجھے پیشاب کا مرض ہے
اور میرا پیشاب زیادہ تر نہانے کی جگہ پر نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جی دیکھیے، اس کا حل یہ ہے کہ جس وقت ہم غسل کا ارادہ کرتے ہیں، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے اتنی دیر پہلے ہم استنجا خانہ جائیں اور وہاں پر پیشاب سے فارغ ہو جائیں کہ اب جب تک ہم غسل نہیں کر لیتے تب تک پیشاب کا تقاضا نہ ہو۔ یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے اور غسل کرتے وقت ہی پیشاب آ جاتا ہے، اس سے دھیرے دھیرے نجات مل جائے گی۔ لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں ہر حال کے اندر پیشاب نکل جاتا ہے یا پھر پیشاب کے قطرات نکل جاتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کنٹرول کیجئے۔ آج کم نکلے گا، کل اس سے کم نکلے گا، پھر اس کے بعد کم نکلے گا، اس طرح درجہ بدرجہ یہ بیماری ختم ہوگی، ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ کوشش کیجئے کہ اتنی دیر پہلے پیشاب سے فارغ ہو جائے کہ غسل کے دوران پیشاب کے قطرات نہ نکلے، اور اگر نکلے تو کل کے مقابلے میں آج کم نکلے، اور آج کے مقابلے میں آئندہ کل اس سے بھی کم نکلے۔ اس طرح کی کوشش کرتے رہیں، لیکن پیشاب غسل خانے میں ہرگز نہ کیا کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے وسوسوں کا اور وہم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک بکرا ہے قربانی کے لیے، گھر سے باہر تھا، اسے پیر میں ایک کتے نے کاٹ لیا، تھوڑا بلڈ بھی آیا ہے، اسے دوا دی گئی ہے، اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کیا اس بکرے کی قربانی جائز ہو جائے گی؟ جی، ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بکرے کو انہوں نے قربانی کے لیے خریدا ہے، اس بکرے کے پیر میں کتے نے کاٹ لیا ہے، کاٹنے کی وجہ سے اس کا خون بھی بہا ہے، اس کا علاج بھی انہوں نے کیا ہے، اور الحمدللہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، تو اس بکرے کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے۔ وہ جو بکرا جس کو کتا کاٹ کھایا تھا، اب وہ صحت یاب ہو چکا ہے، اب صحت یاب ہونے کی وجہ سے جب وہ لنگڑاتا نہیں ہے اور اس کے اندر زخم کے کچھ اثرات بھی موجود نہیں ہے، تو پھر بالکل اس کو ذبح کرنا، قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کوئی بکرا ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے چند دن باقی تھے اور قربانی سے پہلے ہی کتے نے بکرے کو یا کسی جانور کو کاٹ لیا، کاٹ لینے کی وجہ سے اس کا زخم اچھا نہیں ہوا، اور جو اس کے جراثیم تھے، کتے کے کاٹنے کے جو جراثیم تھے، اگر وہ جانور کی پوری باڈی میں پھیل چکے ہیں، تو اس صورت میں ایسے جانور کا گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا بکرا ہے کہ جس کے جسم میں اثرات موجود ہیں، اس کے جو زہریلے اثرات ہیں کتے کے کاٹنے کے، تو اس صورت میں قربانی تو جائز ہوگی، لیکن گوشت کھانا جائز نہیں ہے، گوشت کو نہیں کھا سکتے، اس کو دفن کر دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پتا چل چکا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے جسم میں کوئی جراثیم نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے جانور کو دیکھنے کی وجہ سے کہ اس کے جراثیم موجود ہے یا موجود نہیں ہے، جب آپ اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ کے بکرے میں کسی قسم کا کوئی جراثیم موجود نہیں ہے، کاٹنے کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں فرحین شیخ کا ایک سوال ہے، مولانا صاحب آپ دعا بتا دیں۔ غالباً انہوں نے کل کا ویڈیو دیکھا تھا جس میں خودکشی کے متعلق جو چیزیں بتلائی گئی تھی، اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں اور اس کنڈیشن میں پہنچ جائے کہ بس اس کو لگتا ہے کہ میں نہ جیوں، میں اپنی جان کو ختم کر دوں، میرا جینا بالکل بیکار ہو چکا ہے، جب ایسے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں تو کسی بھی انسان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اپنے لیے موت کی دعا کرے، اے اللہ مجھ کو موت دے دے، میرا اس دنیا میں جی کر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی موت کے مقابلے میں میرے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے،
اور اس وقت موت عطا فرما جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جسمانی اور مالی ضرر اور تکلیف کی وجہ سے جو اسے لگ چکی ہو موت کی آرزو ہرگز نہ کرے۔ یعنی کوئی بھی تکلیف ہم پر آ چکی ہے، مال ختم ہو چکا ہے، ہماری صحت برباد ہو چکی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے ہم تکلیف میں گھر چکے ہیں، تو اس وقت ہم موت کی دعا بالکل نہ مانگے، بلکہ یہ دعا مانگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی موت سے بہتر ہو، اور مجھے موت دے اس وقت جبکہ میرے لیے موت زندگی سے بہتر ہو۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 79 ہے۔ مونی خان کا سوال ہے، مفتی صاحب جو نابی ہوتی ہے اس کے اندر جو سکڑن ہوتی ہے اس میں بھی غسل میں پانی پہنچانا فرض ہے یا صرف اوپر سے پانی بہا دیا جائے گا؟ جی دیکھیے، جس وقت آپ غسل کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ ہمارا پورا کے پورا غسل اچھی طرح ہو جائے، جسم کا کوئی بھی ایک عضو یہاں تک کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو کان ہوتا ہے اس کان کے اندرونی حصہ جو باہر نظر آ رہا ہے وہاں پر انگلی ڈال کر گھما لیا کیجئے۔ اسی طرح جو ناف ہے اس ناف کے اندر بھی حتی الامکان کوشش کرے کہ پانی پہنچ جائے، جتنا حصہ باہر نظر آتا ہے اس پورے حصے کے اوپر پانی چلا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ناف میں پانی ڈال کر تھوڑی سی انگلی گھما لی جائے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا پانی اندر پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بچے ہوئے سوالات ہیں ان تمام سوالات کے جوابات آئندہ کسی مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔